आसान सदका क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदका। तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुराना तेरे लिए सदका है। यानी दो मुसलमान आपस में मिलते वक्त मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट भी सदका शुमार होती है। अल कलिमतुल लय्यिनतु सदका, नर्म बात भी सदका है। मुस्नद अहमद। और ये सदक़ात वही शख्स कर सकता है जो नरम मिजाज, नरम लहजा, नरम ज़ुबान और नरम दिल रखता है। वगरना अक्सर अफराद के चेहरों पर बेरुखी और खुशकी के असरात नुमायाँ होते हैं। अल्लाह ताला हमें खंदा पेशानी से मिलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नरमी क्या है? किसी के साथ बेहतर और अच्छा बर्ताव करना, ये नरमी है। और मुलायमत, नाजुकी, धीमापन, मेहरबानी, रहमदिली, आहिस्तगी, पिलपिलापन, लताफत, आसानी, बुर्दबारी और बर्दाश्त ये नरमी के मफ़हूम में शामिल हैं। वर्रिफ़्क़ु लीनुल जानिबि वहुवा खिलाफुल अनफ़ि। रिफ़्क़ नरम रवि को कहते हैं और वो सख्ती के बरक्स है। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह नरमी के मफ़हूम को बड़े जामे अल्फाज में बयान करते हैं कि अर्रिफ़्क़ु बिकस्रिर राए व सुकूनिल फ़ाए बादहा क़ाफ़ हुवा लीनुल जानिबि बिल क़ौलि वल फ़िअलि वल अख़्ज़ु बिल असहलि व हुवा ज़िद्दुल अनफ़ि। रिफ़्क़ ये रा के कसरे और फ़ा के सुकून के साथ है और इसके बाद क़ाफ़ है। और ये क़ौल व फ़ैल में नरमी और हर मामले में आसान पहलू को इख्तियार करना और ये सख्ती के बरक्स है। यानी जो शख्स सख्ती, खुश्की और तलखी की बजाय आराम, सुकून और प्यार मोहब्बत से काम या बात करे वो नरम मिजाज कहलाता है। याद रहे, अवामिर व नवाही यानी जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है और जिन कामों से रोका गया है उनमें तसाहुल या सुस्ती करना ये नरमी नहीं बल्कि गुनाह है। कुरान मजीद और नरमी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हवलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की रहमत के बाइस आप उनके लिए नरम हो गए। अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते तो ये सब आपके इर्द गिर्द से भाग जाते। आप उनसे दरगुजर करें और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें और काम में उनको भी शरीकी मशवरा करें। जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस इम्तियाज़ी खूबी का ज़िक्र फरमाया जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया पर गालिब आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकनाफ़ आलम को नूर तौहीद से मुनव्वर कर दिया। वो है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और मुलायमत जो कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी का नतीजा थी। और यकीनन दावत व तबलीग के लिए नरम मिजाज, नरम ज़ुबान और नरम दिल होना इंतहाई ज़रूरी है, वगरना आप सही मानों में दीन की इशाअत व तरवीज नहीं कर सकते। सामईन किराम, आजकल तमाम मकातबी फ़िक्र में जो हट दर्मी, तअस्सुब, नफ़रत और बेराह रवी है वो सिर्फ़ बेजा सख्ती, खुश्की, तुरशी और बदज़ुबानी की वजह से है। मसाइल में इख्तिलाफ़ का हो जाना ये बड़ी बात नहीं। जब तक दिमाग में अक्ल है तब तक इख्तिलाफ़ राय लाज़मी चीज़ है। लेकिन मसाइल को बुनियाद बनाकर एक दूसरे की इज़्ज़त पर हमला करना, तानाज़नी करना, बरसरे मिंबर व महराब कुफ्र के फतवे सादिर करना, गाली गलौज और बदज़ुबानी से काम लेना ये सरासर अल्लाह और उसके रसूल की सख्त नाफरमानी है। औलिया की शान है, नहीं ये पैगंबर की सुन्नत और असलाफ़ का वतीरा है। रब ताला हमको किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर नरमी व मुलायमत, शाइस्तगी व शगुफ्तगी के साथ अपना मौक़िफ़, नज़रिया और अक़ीदा पेश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और कई मकामात पर नरमी का दर्स देते हुए रब ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم۔ نیکی اور بدی برابر نہیں، برائی کو بلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والے کہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اور مزید نرمی و ملائمت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو سمجھداری اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ ان دونوں آیات میں رب تعالیٰ نے ہمیں نرم لہجہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ دعوت کتاب و سنت عام کرنے کا کامیاب طریقہ ہے، وگرنہ بد مزاج اور بد اخلاق انسان جسے بات کرنے کی تمیز ہو نہ برتاؤ کے آداب سے آگاہی ہو، ایسے شخص کی دعوت و تبلیغ کو قبول کرنا درکنار کوئی پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ارشاد ثانی، اللہ رحیم و کریم ایک جگہ نرمی کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ تم دونوں موسیٰ و ہارون علیہم السلام فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اہل فکر فرعون جیسا ظالم، سرکش، متکبر اور نافرمان شاید چشم پھلک نے آج تک نہ دیکھا ہو، مگر اس کے باوجود جب اس سے بات کرنے کا وقت آیا تو اپنے نبیوں کو حکم فرمایا کہ نرمی سے کام لینا، سختی اور تلخی نہ دکھانا، شاید وہ راہ راست پر آ جائے اور ایمان قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سختی سے لوگ بھٹکتے اور دور بھاگتے ہیں، اور نرمی سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھر کی چار دیواری سے لے کر ایوان عدالت تک نرمی و شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑے ہی نرم تھے۔ اسی طرح خداوند قدوس نے اپنے جلیل القدر رسول جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے، باوجود ظلم و ستم کے اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ادب و احترام سے بات کرنا، اور پھر گھر سے نکال دینے والے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ آپ کے نرم مزاج، نرم دل اور نرم زبان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آج کم ہی ایسے نوجوان ملیں گے جو ماں باپ کی سختی و تلخی کو برداشت کرتے ہوئے ان کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہوں، وگرنہ اکثر نوجوان آگے سے بولنا، بدتمیزی کرنا اور ان کا کہنا نہ ماننا بڑا فخریہ کام سمجھتے ہیں، اور کئی تعلیم یافتہ احباب اپنی ملازمت و عزت پر اتراتے ہوئے بوڑھے ماں باپ کو سلام کرنا، ان کو ادب سے بلانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رب تعالی ہمیں بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے اور اسوہ ابراہیمی علیہ السلام پر چلنے کی توفیق، ہمت اور سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں نرمی کی اہمیت۔ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنوں اور غیروں سے نرمی والا معاملہ کیا، اور اسی کا حکم اپنی امت کو دیا۔ ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں نرمی کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے چند احادیث صحیحہ شریفہ کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 1، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ بلا شبہ نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں مگر وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے،
اور نہیں چھینی جاتی کسی چیز سے مگر وہ اس کی قدر کو کم کر دیتی ہے، یعنی نرمی سے کام یا بات کی اہمیت و افادیت بڑھ جاتی ہے، اور سختی و تلخی سے کام یا بات کی اہمیت و قدر کم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2، سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق حرم حظہ من الخیر۔ جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بلائی سے حصہ عطا کیا گیا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بلائی کے حصے سے محروم رہا، یعنی نرمی سے بلائی آتی ہے اور بڑھتی ہے، اور سختی و تلخی سے آدمی بلائی سے محروم اور شر کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، سیدنا حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بلائی سے محروم کر دیا گیا، یعنی یہ حدیث پہلی احادیث سے بھی واضح ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ اچھائی، بلائی اور خیر سے محروم اور دور ہے۔ بہتری، اچھائی اور بلائی میں آگے بڑھنے کے لیے نرم مزاج ہونا نہایت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4، صدیقہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عائشہ ترفق یا عائشہ ترفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق۔ اے عائشہ، نرمی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی اہل خانہ کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کی نرمی کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جن اہل خانہ میں باہم نرمی ہو، پیار و محبت اور چاہت کی فضا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر خاص کا مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے گھر والے بنائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 5، سیدنا حضرت خالد بن معدان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویرضاہ ویعین علیہ ما لا یعین علی العنف۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں اور جو نرمی پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں وہ سختی پر نہیں فرماتے، یعنی نرمی میں مدد الہی شامل ہوتی ہے اور سختی نصرت الہی سے خالی ہوتی ہے اور باعث نقصان ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل۔ کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آگ پر حرام کر دیا گیا ہے اور آگ کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے، ہر قریب رہنے والے، نرمی کرنے والے اور آسانی والے شخص پر جہنم حرام ہے۔